بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ اور ان لمحات کے اندر کیے جانے والے اعمال، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ہمیں حساب دینا ہے. ان لمحات میں سے، زندگی کے حصوں میں سے ایک عظیم حصہ وہ ہے جس کے اندر انسان سن شعور سے پہنچنے کے بعد، بلکہ کچھ جب اس کے اندر ذہنی پختگی آ جاتی ہے، معاملات کی شدھ بد پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر اخیر زندگی تک یا اس سے کچھ پہلے تک جس فکر اور ادھیڑ بن کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے، یعنی دنیاوی کاروبار، آپسی لین دین اور مال کی فراہمی، اس کے اندر اس کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، جس میں وہ جسمانی اعتبار سے بھی مبتلا رہتا ہے اور ذہنی اعتبار سے بھی اس کے اندر مبتلا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر زندگی کے اس شعبے کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار، آپسی لین دین، معاملات کس طریقے کے کرنے چاہیے، اس کے اندر ہمیں کیسے اخلاق پیش کرنے چاہیے، کیسے دوسرے کے ساتھ ہمیں ملنا جلنا چاہیے، کتنی مہلت دینی چاہیے، کتنی سختی کرنی چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، کیسے لین دین کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس بیان فرمانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت، بلکہ اپنا سب کچھ جس کے اوپر لگا رہا ہوں، اپنا سرمایہ لگا رہا ہوں، اپنی صلاحیت لگا رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، اپنی جان اسی کے اندر کھپا رہا ہوں،
اپنا سب کچھ اس کے اندر لگا رہا ہوں اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کے دوسرے کام کو آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تفصیل بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ اس کا یہ عمل بھی اس کی آخرت کے لیے سرمایہ بن سکتا ہے، اور اس کو یہ جو کام دیا گیا ہے جس کے اندر مبتلا ہے، زندگی کا سب سے بڑا وقت جس کے اندر صرف ہوتا ہے، یہ اس کے آخرت کمانے کا یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انسان اگر اس کے اندر اپنی نیت کو اور اپنے طریقے کو، دو چیزوں کو درست کر لے، اپنی نیت کو درست کر لے اور اپنے طریقے کو درست کر لے، تو فرمایا کہ یہ تجارت اس کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اسی تجارت کے ذریعے وہ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام سے آگے بڑھ سکتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی میں لگا رہے گا، کاروبار کرتا رہے گا، لیکن اس کا ہر لین دین، ہر معاملہ، ہر اخلاق اس کو اس کی جنت سے قریب اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر پہنچاتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ انسان کہیں اسے اسی ادھیڑ بن کے اندر مبتلا ہو کر نہ رہ جائیں کہ میں تو دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرا مال ہے، یہ میری تجارت ہے، اس کو میں نے کمایا ہے، میں جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں خرچ کروں۔ اس سوچ کے اندر انسان مبتلا نہ ہو جائے، اس غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ میرا مال، میری محنت، میری صلاحیت، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، میں جہاں چاہوں اس کو اڑاؤں۔ فرمایا کہ انسان اس ذوم کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کو ہر وقت یہ خیال اس کے دل کے اندر رہے، اس کے دماغ کے اندر رہے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش میرے اوپر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور اس کی پائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ کریں گے، اور اسی لیے اس کا طریقہ سکھلائے گا کہ ہمیں کیسے اس کو کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر انسان دو چیزوں کو درست کر لے، یہ کاروبار، یہ معاملہ اس کے لیے جنت کے اندر جانے کی ضمانت بن سکتا ہے۔ فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ انسان اس کاروبار کے اندر اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت درست کر لے کہ ہم یہ کاروبار کس نیت سے کر رہے ہیں، اور دوسری چیز فرمائی کہ اپنا طریقہ درست کر لے کہ میں کیسے یہ کاروبار کر رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کو درست کر لے۔ نیت درست کرنے کا کیا معنی؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، نیت ہماری کچھ نہیں ہوتی کہ بس مال آ جائے، کہ ہم دنیا کے اندر مالدار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال روزی کا کمانا یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ حلال روزی کا کمانا یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ کیا بات اس کے اندر سے ملی؟ کہ جیسے ہم دنیا کے اندر دیگر فرائض ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کرتے ہیں، ویسے ہی یہ ایک عبادت ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر ایسے ہی آزاد نہیں گھومنا ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم کسب حلال کے اندر لگ جائیں۔ یہ اس کی ایک نیت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اور اس حکم کے ذریعے ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق عائد ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے گھر والے ہوں، ہماری اپنی ذات ہو، ہمارے اہل و عیال ہو، ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ان کے اعتبار سے ہمارے جو حقوق ہیں، یعنی جن کا نان و نفقہ ہمارے ذمے ہے، بیوی بچوں کا اور والدین کا، یا اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار اگر کسی طریقے سے ان کا صرفہ ہمارے متعلق ہوتا ہے تو ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے جس قوم کے اندر اور جس ملت کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملت کے اعتبار سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس اعتبار سے پیسہ کما کر اس کے اندر تعاون کر سکیں۔ یہ لکھا گیا کتاب کے اندر کہ یہ اس کے اندر خرچ کرنا، اس مقصد سے کمایا جائے، یہ اس کے لیے عبادت ہے کہ ہماری قوم کو، ہماری ملت کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، اس کے اوپر کوئی آفت آئے تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو، ہمارے پاس اتنا مال ہو، ہم اتنا کما کے رکھیں کہ ہم اس کا تعاون کر سکیں۔ اسی طریقے سے دین کی نشر و اشاعت کے اوپر اپنے مال کو لگانے کی نیت سے مال کمانا، اور دین کے شعبوں کو کھڑا کرنے کی نیت سے کہ ہم
ہمارے پیسے سے مسجد بن جائے، ہمارے پیسوں سے مدرسہ بن جائے، ہمارے پیسے سے کوئی پڑھ کر عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا، ہمارے تعاون سے وہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، ہمارے تعاون سے کوئی دین کی بات سیکھ جائے، اس نیت سے پیسہ کمانا، فرمایا اس نیت کے ساتھ ہم کاروبار کریں۔ کاروبار کرنا، فرمایا یہ بذات خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے کہ ہم مال نہ کمائیں، بلکہ مال کمانے کی ترغیب دی گئی کہ انسان مال کمائے اور خوب سے خوب کمائے، لیکن اس کے اندر یہی تاکید کی گئی کہ حلال کمائے اور فرائض کے ادا کرنے کے بعد کمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دونوں باتیں بیان فرما دی، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال روزی کا کمانا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ دونوں باتیں آپ نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرما دی کہ یہ فریضہ ہے، لیکن دیگر فرائض کے بعد اور حلال طریقے سے کمانا۔ تو فرمایا کہ نیت کو ہم درست کریں، ہماری نیت صرف یہ نہ ہو کہ ہم مال کمائیں گے تو ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا، ہمارے پاس سواری اچھی ہو جائے گی، ہمارا کپڑا اچھا ہو جائے گا، یہ تو مفت میں ہمیں ملے گا۔ ہم نیت کو درست کریں کہ اللہ کا ایک حکم ہے اور ہم مال کمائیں گے، اس کے ذریعے سے سب کے حقوق کو ادا کریں گے اور اللہ کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ صحابہ کرام کی سیرت ہم سنیں اور پڑھیں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جو بڑے مالدار صحابہ کرام تھے وہ اپنے مال کو بے دریغ کہاں خرچ کیا کرتے تھے، کہ اپنی ذات کے اوپر انہوں نے کتنا خرچ کیا اور اللہ کے راستوں کے اوپر انہوں نے کتنا لگایا، مسلمانوں کے تعاون کے لیے انہوں نے کتنا لگایا، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کتنا لگایا۔ اپنی ذات کے لیے نان شبینہ وہ کافی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ایک دن کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، پہننے کے لیے ایک جوڑی کپڑا ہو جائے، بس یہ ان کی پوری زندگی ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے سب اللہ کے راستے کے اندر لگا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مالدار صحابہ کرام تھے، لیکن ان کا مال کا اکثر حصہ کہاں لگا؟ سب دین کی سربلندی کے اوپر لگا۔ تو ہم مال کمائیں، ہماری نیت اس کے اندر یہ ہو۔ دنیا تو مفت میں ملے گی، اگر کوئی جانور پالتا ہے، بھینس پالتا ہے، گائے پالتا ہے، بکری پالتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے گائے کیوں پالی ہے، بکری کیوں پالی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ کہ اس سے ہمیں گوبر ملتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں نے یہ جانور پالا، اس سے مجھے دودھ ملے گا اور دودھ کے ذریعے میں فائدہ اٹھاؤں گا، یا تو دودھ کو خود استعمال کروں گا یا دودھ کا میں کاروبار کر کے اس کے ذریعے سے مال کماؤں گا، اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ملے گا، یہ اس کا مقصد ہے۔ گوبر تو یہ مفت میں ملے گا، دنیا کی یہ چیزیں یہ گوبر کے درجے میں ہیں۔ ہماری نیت بلند ہونی چاہیے، دنیا کی یہ چیزیں، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھا کپڑا، اچھی رہائش، یہ تو مفت میں ملے گی۔ مال کمایا تو اس کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر خرچ کرے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے گھر کے اندر رہے، اچھی سواری استعمال کرے، اس کو بہترین نعمت کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اور نیت کا بہت بڑا دخل ہے ہر چیز کے اندر۔ نیت کی درستگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہ 4 شخص کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نیت کے بنیاد پر ان 4 کا مرتبہ کیا بنایا۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے، دین کا علم بھی دیا ہے اور دنیا سے بھی اس کو خوب نوازا، مال و دولت کی بھی خوب فراوانی اس کے پاس ہے۔ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور دین کا علم بھی ہے تو وہ اپنے دین کے علم کی بنیاد پر مال کمانے کے اندر بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں سے حرام کی آمیزش نہ ہو جائے، کہیں سے حرام کی آمیزش نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو دین کا علم دیا ہے تو اس کو صحیح جگہ پر خرچ بھی کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے والا دل دیا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ فرمایا گیا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مال کو حق راستے کے اندر خرچ کرنے کے اوپر گویا کہ مسلط کر دیا ہے۔ حق راستہ جہاں بھی نظر آتا ہے، دین کا راستہ جہاں بھی نظر آتا ہے، اس کے اوپر وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ سلطہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی یہ گویا کہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے ذمے یہ لگایا گیا کہ تمہارا کام ہے کہ یہاں دین کا جو شعبہ ہے ہر ایک کے اندر مال کو خرچ کرتے رہو، یہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی۔
فرمایا پہلا آدمی وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا، مال بھی دیا اور خرچ کرنے والا دل دیا، وہ مال کو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صحیح طریقے سے کماتا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کے اندر ہوگا، سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دین کا علم دیا ہے اور اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ دین کا علم اس کے پاس ہے لیکن مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس پہلے شخص کو دیکھتا ہے اور رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نوازتے تو میں بھی دین کے ہر شعبے کے اندر خوب دل کھول کر خرچ کرتا، خوب میں اللہ کے دین کے اوپر مال کو لگاتا۔ فرمایا کہ صرف اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ پہلے کے برابر کر دیں گے۔ جس کو مال خرچ کرنے کے بعد جو مقام مل رہا ہے، اس آدمی کو صرف پختہ نیت کے اوپر وہ مقام مل جائے گا۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم نہیں دیا، دین کا علم تو نہیں دیا لیکن اس کو مال خوب عطا فرمایا۔ دین کا علم نہیں ہے، مال اس کو خوب عطا فرمایا۔ اب وہ مال کو نہ کمانے کے اندر احتیاط کرتا ہے، نہ خرچ کرنے کے اندر احتیاط کرتا ہے، خوب اپنے منمانی جگہ پر اور اپنی خواہش نفس کی جگہ پر اس کو خوب بے دریغ خرچ کرتا ہے اور عیاشی کے اندر اس کو خوب لٹاتا ہے، دنیا کی عیاشی اس کے ذریعے سے خوب پوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ کمانے کے اندر نہ احتیاط ہے، نہ خرچ کرنے کے اندر احتیاط ہے، وہ مال کا خود کو مختار کل سمجھتا ہے کہ جیسے چاہوں کماؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں، کوئی مجھ سے اس کا پوچھنے والا نہیں، حساب لینے والا نہیں۔ فرمایا یہ تیسرا آدمی ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دین کا علم دیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ وہ اس تیسرے آدمی کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس ہی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خواہش نفس کے اندر مال کو خرچ کرتا، میں بھی اپنی دنیاوی ضروریات کو، دنیاوی عیاشی اس کے ذریعے سے پوری کرتا۔ فرمایا کہ اس کے اس عزم کی بنیاد پر، اس کی اس نیت کی بنیاد پر اس کو بھی اس بدترین آدمی کے درجے کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ دو آدمی کو صرف ان کی نیت کی بنیاد پر مقام دیا گیا۔ پہلا آدمی اس کو صرف نیت کی بنیاد پر اعلیٰ مقام دے دیا گیا اور چوتھے آدمی کو اس کی خراب نیت کی بنیاد پر اس کو بدتر مقام دے دیا گیا۔ تو فرمایا کہ نیت یہ انسان کا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک مباح کام کے اندر جو جائز بھی نہیں ہے، یعنی وہ جو ناجائز کام نہیں ہے، جس کے کرنے اور نہ کرنے کے اوپر کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے، ایک مباح کام ہے۔ فرمایا انسان اگر اس کے اندر درست نیت کر لے تو فرمایا وہ عمل اس کے لیے عبادت بن جائے گا، ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کاروبار ہے کہ ہم اس کو درست نیت کے ساتھ کریں گے تو ہمارا یہ کاروبار ہمیں بلند ترین مقام کے اوپر لے کر جائے گا، بلکہ فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء اور صدیقین کی صف کے اندر کھڑا کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا وہی دوسری بات جو فرمائی گئی کہ طریقہ درست ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے انسان کمائیں، نیت درست ہو اور صحیح طریقے سے کمائیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین، کہ امانت دار اور سچے تاجر کا حشر یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ سچے اور امانت دار تاجر فرمایا گیا، صرف تاجر کا لفظ نہیں ہے، فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو اپنی تجارت کے اندر سچ بولنے والا ہو اور اپنی تجارت کے اندر امانت داری کرنے والا ہو۔ یہ دو صفت یہاں پر ذکر کی گئی، یہ وہی دو صفت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے جو دو صفت تھی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی جو دو صفات کیا تھی؟ الصادق والامین، کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ وہی دو صفت یہاں بھی ذکر کی گئی کہ انسان اپنی تجارت کے اندر سچ بولے اور امانت داری کرے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اتنی بڑی بشارت اس کے اوپر دی گئی ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ کوئی میدان جنگ کے اندر نہیں گیا، نہ اس نے تلوار چلائی، نہ اس نے بندوق چلائی، نہ اس نے کسی کو مارا، کسی کی گردن بھی نہیں ماری، کہیں نہیں گیا، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گدی میں بیٹھا ہوا، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، اپنی دنیاوی ضرورت پوری کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔
اتنا اونچا مرتبہ اس کو کیوں دیا گیا؟ فرمایا جو شہید جو ہوتا ہے، جس کا مقام انبیاء کے ساتھ بیان کیا گیا، فرمایا جب وہ اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی جان اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے، جان اللہ کے نام پر ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا تب اس کا وہ مقام دیا گیا۔ اور یہ جو اپنی گدی پر کاروبار کر رہا ہے بیٹھ کر، فرمایا یہ ہر دن اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے چاہت کی قربانی، اپنے دنیا کی قربانی، اپنے من کی قربانی ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہے۔ کیسے قربانی دے رہا ہے کہ اس کے سامنے روزانہ معاملات آ رہے ہیں، روزانہ اسکیمیں آ رہی ہیں، روزانہ بینک کی طرف سے آفر آ رہے ہیں، روزانہ طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور اس کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ یہ اسکیم لے لیجئے، آپ کو اتنا مل جائے گا، آپ اتنا لگائیں گے آپ کو اتنا ملے گا، آپ اتنا خرچ کریں گے آپ کو سال میں اتنا ملے گا۔ کاروبار کے اندر صورتیں پیش آتی ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے تو جھوٹ بول دیجئے، نقلی کو اصلی کہہ دیجئے، پروفٹ دونا ہو جائے گا، سیل دونی ہو جائے گی، عیب کو چھپا لیجئے، مال زیادہ دام پر بک جائے گا، کسٹمر سے کچھ کا کچھ کہہ دیجئے، زیادہ بک جائے گا۔ فرمایا اس طریقے سے روزانہ اس کے سامنے امتحانات آتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی بول بدل دے، تھوڑے سے اپنے جملے کے اندر ہیر پھیر کر دے، تھوڑا سا جھوٹ کر لے، تھوڑا سا جو ہے تو آگے پیچھے کر دے، فرمایا اس کا منافع دونا ہو جائے گا، کاروبار بہت آگے بڑھ جائے گا، بہت دنیا کما لے گا، لیکن وہ سچ کے ساتھ لگا ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور خیانت نہیں کرے گا، چاہے دنیا کے اعتبار سے بظاہر اس کو کچھ نقصان نظر آئے وہ اس کو برداشت کرے گا۔ فرمایا روزانہ اس کے سامنے یہ صورتیں پیش آتی ہیں اور روزانہ اپنے نفس کو وہ کچلتا ہے، گویا کہ روزانہ اپنے نفس کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان اس کو کرنا چاہے تو ہنسی خوشی کر سکتا ہے اور روزانہ اس کے سامنے نقصان کے نقشہ ہیں وہ برداشت کرتا چلا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے، تبھی اس کے اوپر فرمایا گیا کہ اس کو انبیاء کا مقام دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ مسلمان کو جو دنیا دی گئی ہے یہ اس کو آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، اور ہمارے لیے کرنا کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ ہمارے لیے کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا کے کاروبار کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ہم نے اس کو اپنے زندگی کا اسٹیٹس بنا لیا ہے کہ ہم کاروبار کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہماری سرخروئی ہوگی، لوگ ہمیں عزت دیں گے، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں گے، چاہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا بھٹا بیٹھ جائے۔ ہمیں کاروبار دیا گیا تھا، اس کے لیے ہمیں کچھ نقوش دیے گئے ہیں، کچھ طریقے سکھلائے گئے ہیں، ہمیں اسلام کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ڈھالیں۔ اور آج نظریہ کیا ہے کہ ہم کاروبار کا ایک نظریہ پیش کر دیں کہ ہمیں کاروبار ایسے کرنا ہے، اب ہم اس کے لیے مسئلہ نکلواتے کہ ہم نے یہ طریقہ سوچا ہے، یہ جائز کیسے ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے ہم اس دائرے کے اندر آئیں۔ میں ایک جملہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسلام کو اپنے کاروبار کو اسلامی طریقے کے اوپر لے کر آئیں۔ آج ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بلکہ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہر جگہ پر یہ بات سننے کے اندر آ رہی ہے، ہر گدی کے اندر، ہر چائے خانے کے اندر، ہر بیٹھکوں کے اندر، ہر گھر کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار بہت مندہ چل رہا ہے، عمومی طور پر فضا اچھی نہیں، لوگ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مال سمٹتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے کہ حکومت نے یہ قانون بنا دیا، حکومت نے ایسے بینک کا قانون بنا دیا، ایسے جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا یہ قانون بنا دیا، طرح طرح کے قانون کے اوپر حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور بڑے بڑے کاروباری ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ان کے کرنے کی وجہ سے یہ ہوا، ان کے کرنے کی وجہ سے یہ ہوا، ان کے کرنے کی وجہ سے یہ ہوا، اور کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ہم ساری طرح کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے تجویز بھی بناتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کام کریں، اس طریقے سے کام کریں، لیکن کبھی ہماری نگاہ اس پہلے کے اوپر گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں رہبری بھی کی ہے کہ ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا؟ ہم اس دائرے کے اندر اپنے کاروبار کو لائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کا نظام بنائیں گے، تمہارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہمیں جو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے ہم اس کے کرنے کے لیے جو تیار نہیں ہیں، ہم دنیا بھر کے تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داری سے آناکانی کریں، اس کو خود پورا نہ کریں۔
ہم حرام راستے کے اوپر چلتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت کی امید رکھیں، سکون کی امید رکھیں۔ میرے بھائیو، دوست بزرگوں، یہ صرف ایک ایسی امید ہے جو کبھی بر آنے والی نہیں ہے۔ امید کے بر آنے کے لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر سمیٹ کر پھر کاروبار کرنا پڑے گا، پھر اللہ برکت بھی دیں گے۔ برکت کا یہ مفہوم اگر ہمارے ذہن کے اندر کہ بہت مال ہو جائے گا تو اس مفہوم کو اپنے ذہن سے اندر نکال دیں۔ برکت کا مفہوم اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا دیں گے اتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہمیں ذہنی اذیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی کے سامنے ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ جتنا ہمارے گھر میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے میں ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ برکت کا یہ مطلب ہے۔ آج ہم نے برکت کا مال نکال لیا کہ ہمارے پاس خوب مال و دولت ہو جائے، خوب گھر ہو جائے، خوب زمینیں ہو جائیں، جائیداد ہو جائے، گاڑی ہو جائے، طرح طرح کی ضروریات ہو جائیں، یہ برکت کا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔